العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اس موضوع کو علماء نے 3 نقاط میں بیان کیا ہے. پہلا نقطہ کف الاذی، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا، اور دوسرا نقطہ بذل الندی، سخاوت کو پھیلانا، جود و سخا کو عام کرنا. اور ان دونوں نقاط پہ پچھلی دفعہ بات ہو چکی تھی. آج آخری نقطے پہ بات کریں گے، وہ ہے طلاقت الوجہ. طلاقت الوجہ کی تفسیر ہم کریں گے روشن چہرہ یا ہسمکھ چہرہ، کھلا ہوا چہرہ. یہ بھی حسن اخلاق کا ایک نقطہ ہے یا حسن اخلاق کا ایک پہلو ہے لوگوں کے ساتھ، کہ جب آدمی ان سے ملے تو روشن چہرے کے ساتھ ملے، کھلے چہرے کے ساتھ ملے، ان کے ساتھ بات کرے تو منہ کھول کر، چہرہ کھول کر، چہرہ بند کر کے ان کے ساتھ بات نہ کرے. یہ جو چہرہ کھول کر یا روشن چہرے کے ساتھ بات کرنا ہے، اس کا ضد ہے منہ بسور کر، پیشانی کے بل کے ساتھ. اس کا ضد ہے پیشانی کے بل کے ساتھ یا چہرے پر جھریوں کے ساتھ. تو اگر پیشانی پہ بل ہے اور چہرے پہ جھری ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے اس کا چہرہ کھلا ہوا نہیں ہے، اس کا چہرہ روشن نہیں ہے. چہرے کا حسن، چہرے کی روشنی، چہرے کا نکھار، یہ حسن اخلاق کی علامت ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 144 اور ترمذی حدیث نمبر 1833 کتاب العظیمہ میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ بھلائی میں سے آپ کسی چیز کو حقیر نہ جانیں.
بھلائی میں سے کسی بھی بھلائی کو آپ حقیر نہ جانیں. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، چاہے آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کرنا ہو روشن چہرے کے ساتھ ہی، روشن چہرے کے ساتھ ہی اگر آپ کا آپ کے بھائی کے ساتھ ملاقات کرنا ہے تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اس کو بھی حقیر نہ جانو، بلکہ تم اپنے بھائی کے ساتھ روشن چہرے کے ساتھ چہرہ کھول کر پیشانی کے بل کو ہٹا کر جھریوں کو ختم کر کے بات کرے، ان سے ملے. یہ بھی کیا ہے، یہ بھی بھلائی میں سے ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ان سے بر کے بارے میں سوال ہوا کہ بر کس کو کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بر کی تعریف جو فرمائی بر یہ ہے اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پہ ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پہ ایمان لانا اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور مال کی چاہت کے بعد بھی، مال کی چاہت کے باوجود مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ذوی القربہ پہ، مساکین اور یتامہ کو اور مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، اور اسی طرح سے غلاموں کے آزاد کرنے میں، ان مدات میں مال خرچ کرنا، اور پھر نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ قائم ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، اور مشکلات میں مصیبتوں میں صبر کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ یہی لوگ جو ہیں کیا ہے، متقی ہے، اولئک هم المتقون. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال ہوا بر کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا وجہ طلق ولسان لین، وجہ طلق ولسان لین، یعنی روشن چہرہ اور نرم زبان. یہ روشن چہرہ، نرم زبان، روشن چہرہ اور نرم زبان یہ ترجمان ہے انسان کے، یہ انسان کے ترجمان ہیں. روشن چہرہ اس شخص کا ہوگا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبیوں پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسی کا چہرہ روشن ہوگا. پھر وہ مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اور صبر کرتا ہے اور اسی طرح سے وعدہ پورا کرتا ہے. زبان اس شخص کی نرم ہوگی کہ جو شخص اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، جو اپنی زبان کی سختیوں کی آفت سے خائف ہو، جسے ڈر ہو کہ اگر میں نے زبان کو اچھی طرح استعمال نہیں کیا تو مجھے کل اس کا بھگتنا پڑے گا، اس لیے وہ کیا کرتا ہے، اس لیے وہ نرم زبان رکھتا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال ہوا کہ بر کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا وجہ طلق، روشن چہرہ، و لسان لین، اور نرم زبان.
یہ کیا ہے؟ یہ بر ہے. بعض شعراء نے نظم کی صورت میں اس کی تعبیر یوں فرمائی. وہ فرماتے ہیں بنیہ ان البر شیء ہین وجہ طلیق ولسان لین. بنیہ بیٹے، ان البر شیء ہین، نیکی جو ہے یہ آسان چیز ہے. وجہ طلیق، کھلا چہرہ، روشن چہرہ، ولسان لین، اور نرم زبان. تو چہرے کا کھلا ہونا، چہرے کا روشن ہونا، چہرے کا ہنسمکھ ہونا، یہ لوگوں پر خوشی کو داخل کرتا ہے. یہ لوگوں میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. لوگوں میں خوشی داخل کرنے کا یہ دروازہ ہے. ہنسمکھ ہونا، روشن چہرے کا ہونا، جھریوں سے پاک و صاف، اور اسی طرح سے پیشانی کے بالوں سے بری چہرہ ہونا، یہ لوگوں کے لیے باعث سرور ہے. یہ محبت کھینچتا ہے، اور پھر جو ہے یہ جو لوگوں پہ سرور داخل کرتا ہے اور محبت کو کھینچتا ہے، تو پھر اس سے شرح صدر واجب ہو جاتا ہے. اس سے سینہ انسان کا کھل جاتا ہے. آپ کا بھی سینہ اور سامعین کا بھی اور سننے والے کا بھی سینہ جو ہے وہ کھل جائے گا جب آپ کا چہرہ روشن ہوگا. تو روشن چہرہ اچھے ضمیر کی علامت ہے. کھلا ہوا چہرہ، ہنسمکھ چہرہ، یہ انسانیت کی اندرون کا ترجمان ہے. انسان کے اندر جو مافی ضمیر ہے، اس مافی ضمیر کی ترجمانی ہے یہ چہرہ. اس کے برعکس اگر کوئی شخص جو ہے وہ چہرہ بسورے ہوئے، منہ بسورے ہوئے ہے، تو لوگ اس سے متنفر ہوں گے. اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا آپ پسند نہیں کریں گے، اور نہیں اس کے ساتھ گفتگو کرنا پسند کریں گے. بلکہ عین ممکن ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہو، عین ممکن ہے کہ ٹینشن ہو شخص کو، ممکن ہے کہ یہ بہت بڑی بیماری جو ہے یہ لاحق ہو انسان کی. اسی لیے اطباء اور ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہنسمکھ ہونا اور اسی طرح سے شرح صدر ہونا یہ اس بیماری کا بہترین علاج ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی شخص اس میں مبتلا ہو. اگر کوئی اس میں مبتلا ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کو بھڑکائے گا، لوگوں کو غضبناک بنائے گا. کیونکہ یہ چیز، یہ منہ بسورنا اور شرح صدر نہ ہونا، یہ کیا کرے گا؟ یہ مزید اس کی بیماری میں اضافہ کرے گا. تو گویا کہ سینہ کا کھلا ہونا اور اسی طرح سے چہرہ روشن ہونا یہ اس بیماری کے علاج ہیں. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان جو ہے یہ لوگوں کے پاس محبوب بنے گا. تو اس طرح سے گویا کہ حسن اخلاق، معاملات، لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں حسن اخلاق جو ہے وہ ان تین نقاط میں سمایا ہوا ہے. پہلا کف الاذی، دوسرا بذل الندی، اور تیسرا جو ہے وہ ہے طلاقت الوجہ. اس کے بعد ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ حسن اخلاق کی علامتیں کیا ہیں. کس کو ہم کہیں کہ یہ جو ہے حسن اخلاق کا مظہر ہے یا یہ حسن اخلاق کا پیکر ہے، ہم کس شخص کو کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو حسن اخلاق، اچھے اخلاق والا شخص ہم اس کو کہیں گے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے
دوستوں، اپنے اقربا اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ کیا ہو؟ اچھا معاملہ کرنے والا ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، وہ ان کی وجہ سے تنگ نہ ہوتا ہو اور نہ یہ ان پر تنگ ہوتا ہو، یہ خود بھی تنگ نہیں ہوتا اور نہ لوگ اس سے تنگ ہوتے ہوں، بلکہ یہ ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اقربا، اپنے اصدقاء، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ ان کے دلوں میں خوشی کو داخل کرے۔ شریعت کے حدود میں یہ چاہتا ہے کہ شریعت کے حدود میں رہ کر یہ کیا کرے؟ یہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیشہ یہ اسی ٹوہ میں رہتا ہے کہ مجھے کب موقع ملے کہ میں لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں۔ یہ جو شریعت اللہ کے حدود میں یہ قید ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ بچائے، اللہ کی نافرمانی میں وہ خوش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ خوش ہوتے ہیں کہ گانا بجانے کی محفل قائم ہو، بعض لوگ خوش کہتے ہیں اس بات میں ہوں گے کہ شراب کا دور چلے، بعض لوگ اس پہ خوش ہوں گے کہ ناچ گانے کا کوئی سلسلہ چلے، بعض لوگ اس پہ خوش ہیں کہ وہ کیا ہے معصیتوں کا ارتکاب کریں، سگریٹ کی محفل ہو، شراب کی محفل ہو، نسوات کی محفل ہو، تمباکو کی محفل ہو، یا اس قسم کی دوسری جو محفلیں ہوتی ہیں جن میں منکرات ہوتی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ ان چیزوں کے ذریعے سے خوشی ان میں داخل کرے۔ تو یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی شریعت سے باہر کی چیزیں ہیں۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ اللہ کی شریعت کے حدود میں لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ حسن اخلاق کا مظہر ہے، اور اس کا سب سے زیادہ مستحق جو ہے آدمی کے اہل و عیال ہیں، آدمی کے گھر والے ہیں، آدمی کے دوست ہیں، آدمی کے احباب ہیں۔ یہ حسن اخلاق ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3895، کتاب المناقب، ابن حبان حدیث نمبر 1312۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث موجود ہے، اور یہ صحیح الجامع میں بھی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3314، اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1977، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس میں کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم، تم میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اپنے بچوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اپنے بھائیوں بندوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اپنے اقربا کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ اور پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے بہتر ہوں، میرا گھر والوں کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ تو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ وہ اچھا معاملہ نہیں کرتے۔ لوگوں کے ساتھ تو بڑے ہسمکھ، لوگوں کے ساتھ تو بڑے بااخلاق، لیکن گھر والوں کے ساتھ وہ کیا ہیں؟ وہ بہت بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں۔ یہ عظیم ترین غلطی ہے، یہ حقائق کو بدلنا ہے۔ بھئی اگر آپ کو اچھا بننا ہے، اگر آپ اچھے ہیں، اگر آپ خیر ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کے گھر والے جو ہیں وہ گواہی دیں یہ اچھا ہے۔ اب گھر والوں کے ساتھ آپ اچھے نہیں ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں،
تو یہ حقیقت کو بدلنا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے بھائی میں تو پرورش کرتا ہوں، میں تو پالتا ہوں پوستا ہوں اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، تو ان کے ساتھ میں نرم سلوک کیوں اپناؤں؟ تھوڑا میرا روب تو رہنا چاہیے ان پر، تھوڑا میری جو ہے وہ شان تو رہنی چاہیے، وہ ڈرنے چاہیے مجھ سے۔ تو یہ میرے بھائی یہ اچھا نظریہ نہیں ہے، یہ غلط نظر ہے، یہ صحیح نظریہ نہیں ہے۔ یہ ان کی پرورش کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو انعام کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی ہے۔ آپ شکر اللہ کا ادا کیجیے کہ آپ کو توفیق مل رہی ہے کہ آپ اپنے بال بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، آپ اپنے اہل و عیال کی پرورش کر رہے ہیں، آپ اپنی بیوی کی پرورش کر رہے ہیں، آپ اپنے والدین اپنے بھائی بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے آپ پر، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اب میں اپنے روب کے ذریعے سے ان سے یہ بدلا لوں کہ بھائی میں تم کو کھلاتا ہوں، میں تم کو پلاتا ہوں، اس لیے جو ہے میں جو روبدار بنوں، تو یہ جو ہے اچھا نظریہ نہیں ہے۔ بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ حسن اخلاق کا پیکر کبھی نہیں ہو سکتا جو ایسا ہو کہ اپنے اقارب کے ساتھ تو بدسلوکی اپناتا ہے، لیکن غیروں کے ساتھ کیا ہے؟ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسی لیے ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن مصاحبتی، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے اللہ کے نبی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ اس نے پھر کہا، ثم من، پھر کون؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ دوسری بار بھی اس نے کہا، ثم من، پھر کون؟ تیسری بار بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ اس نے چوتھی بار کہا، ثم من، پھر کون؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوک، پھر تمہارا والد۔ یہ حدیث بخاری کے ہے، حدیث نمبر 5971، کتاب الادب، اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، کتاب البر والصلہ، ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے 2706، کتاب الوصایا، اور ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، یہ جو ہے ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ تو وہ کی عظیم حدیث ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حقدار جو قرار دیا اس نے سلوک کا وہ ماں کو، اور 3 بار اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ والد کو۔ علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے باپ سے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ ماں کی تکالیف باپ کی تکالیف سے زیادہ ہیں، یعنی بچے کے حوالے سے جو تکالیف ماں کو آتی ہیں وہ زیادہ ہیں، ماں کو زیادہ جھیلنا پڑتا ہے بچے کی خدمت اور بچے کی پرورش وغیرہ۔ اس کے برعکس والد کو کمانا پڑتا ہے، لیکن وہ تکالیف جو ہے وہ زیادہ ہیں جو ماں کو پہنچتی ہیں، جس میں رضاعت بھی ہے، جس میں حمل بھی ہے، اور پھر جس میں جو ہے پالنا پوسنا ہے، دھونا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے ماں کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے باپ کی بنسبت۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کا کوئی درجہ نہیں، باپ کا کم ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والد جو ہے وہ تمہارے جنت کے بیچ والے دروازے ہیں، تمہارا والد جنت کا بیچ والا دروازہ ہے، تو جو چاہے اپنے اس دروازے کی حفاظت کرنا، وہ اپنے والد کی خدمت کرے۔ آپ پائیں گے کہ بہت سے لوگ جو وہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی والدہ کے ساتھ تو برا سلوک کرتے ہیں لیکن اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتے ہیں حسن سلوک میں ماں کی بنسبت، بیوی کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ماں کے ساتھ اتنا زیادہ اچھا نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فإنہن عوان
کیونکہ وہ تمہارے پاس اوان ہے. اوان کے معنی ہوتا ہے اسیر ہیں. تو یہ نہیں کہ بیوی کے ساتھ ہم برا سلوک کریں گے، نہیں، بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، لیکن غلطی یہ ہے کہ میں بیوی کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن ماں کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کرتا، حالانکہ ماں زیادہ حقدار ہے بیوی کے بنسبت حسن سلوک کی. نفقہ، نان و نفقہ کے حوالے سے اگر بات چلے تو نان نفقہ میں بیوی والدین پر مقدم ہے، یعنی نان نفقہ بیوی کو دیں گے پہلے، اس کے بعد والدین کو، لیکن حسن سلوک میں والدین مقدم ہے بیوی کے بنسبت. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس کو ہم کہیں گے یہ مکارم اخلاق کی مثال ہیں. یہ مکارم اخلاق ہیں، یہ حسن اخلاق ہیں، یہ اچھے اخلاق کے مظاہر ہیں کہ آدمی کیا کرے، آدمی اپنے قریبیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس کے بعد ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اخلاق کریمانہ کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں، یہ اچھے اخلاق کیسے حاصل ہو سکتے ہیں، اچھے اخلاق کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے. شروع میں ہم نے بات کہی تھی کہ حسن اخلاق جو ہے یہ ایک تو طبعی ہوتا ہے اور ایک اکتسابی بھی، ایک کسبی، ایک طبعی ایک کسبی. طبعی فطرتی طور آدمی جو ہے اچھے اخلاق کا والا ہے، اور کسبی کی آدمی نے جو ہے کیا ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، مشق کی ہے اور اس نے اچھے اخلاق کو بنایا ہے. اس کی دلیل ہم نے دی تھی اس وقت اشج بن عبد القیس کی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا بل جبلک اللہ علیہما، کہ تمہارے اندر دو صفتیں ہیں، دو صفات ہیں، ان صفات کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے. تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی کیا یہ میری فطرت میں ہے یا یہ کہ یہ مجھے جو ہے کسبی ہے؟ تو فرمایا بل جبلک اللہ علیہما، بلکہ اللہ رب العالمین نے تیری فطرت میں وضعیت کی ہے. یہ جو فطری حسن اخلاق ہوتا ہے یہ کبھی زائل نہیں ہوتا انسان سے. اس کے برعکس جو کسبی حسن اخلاق ہوتا ہے یہ ممکن ہے کہ بعض جگہوں پہ انسان سے چھوٹ جائے، کیونکہ آدمی کو جب مشق نہ ہو، آدمی جب محنت نہ کرتا اس میں بار بار اس کو نہ دہرائے تو وہ بھول جاتا ہے، وہ رہ جاتا ہے. اسی لیے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت فرمائے، مجھے کوئی نصیحت فرمائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. اس نے پھر کہا اے اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے. نبی علیہ السلام نے کئی بار جو ہے اس سے فرمایا لا تغضب، تم غصہ مت کرو. یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 6116 اور ترمذی کے اندر 2020 کتاب البر والصلہ. تو یہ غصہ نہ کرنا یہ انسان کی محنت کا تقاضا ہے، یعنی آدمی کو غصہ آئے لیکن وہ غصے سے رک جائے. دوسری حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہادر وہ نہیں جو بہادری میں کسی کو بچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرے. غصے کے وقت اپنے آپ پہ جو کنٹرول کرے بہادر وہ ہے. یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 6114 اور مسلم کے اندر 107 کتاب البر والصلہ. تو یہ غصے پہ کنٹرول کرنا یہ کیا ہے؟ یہ عظیم ترین اخلاق ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آدمی جو ہے غصہ ہڑپ کرنا سیکھے، جب انسان غصہ پی جانا سیکھے. یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ بہادر وہ نہیں جو لوگوں کو بچھاڑے، لوگوں پہ غالب آئے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے. غصے کی جگہوں میں وہ اپنے دل کا مالک ہو، اپنے آپ کا مالک ہو. غصے کے وقت، غضبناک ہونے کے وقت شخص کا اپنے آپ کا مالک ہونا یہ
محاسن اخلاق میں سے مانا جاتا ہے، یہ حسن اخلاق میں سے مانا جاتا ہے۔ جب آدمی کو غصہ آئے وہ کیا ہے، وہ غصے سے رک جاتا ہے، اور غصے سے رکنے کے کئی طریقے اس لیے وارد ہوئے ہیں کہ مثلا اگر کسی کو غصہ آتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کیا ہے، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، اگر شخص کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے، اور اگر غصہ اور زیادہ بڑھ رہا ہے تو وہ وضو کرے تاکہ یہ غصہ جو ہے وہ ختم ہو۔ تو غصے پہ کنٹرول کرنا یہ کیا ہے، یہ حسن اخلاق کا مظہر ہے، اور یہ تب ممکن ہے جب آدمی اس کی جو ہے ٹریننگ کرے، جب آدمی اس کی مشق کرے، غصہ پی جانا سیکھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر نمک زیادہ ہوا سالن میں تو وہ کیا ہے، وہ برتن اٹھاتے ہیں اور اپنی اس بیچاری مسکین بیوی کے سر پہ دے مارتے ہیں۔ یہ بہادری کا مظہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم بہادر جائیں، ہمارا روب جمع رہے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ یہ بیچاری، یہ کسی باپ کی لڑکی ہے، یہ کسی بھائی کی بہن ہے، یہ بھی کسی کی لاڈلی ہے، تو اگر نمک زیادہ ہوا کون سی قیامت آ گئی، کون سا آسمان گر گیا؟ اگر برداشت کر لے، اگر غصہ پی جانا سیکھے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آئندہ ممکن ہے یہ بیوی خیال رکھے، یہ احتیاط کرے، یہ اچھی طرح سے جو ہے کیا ہے اس مسئلے کو کنٹرول کرے۔ تو یہ کیا ہے، یہ مکارم اخلاق کو جو ہے اکتسابی طور، کسبی طور، ٹریننگ کے ذریعے سے، ممارست کے ذریعے سے، اسی طرح سے مشق کے ذریعے سے حاصل کرنا ہوا۔ تو انسان جو ہے، انسان بنے گا حسن اخلاق کا پیکر کئی چیزوں کی وجہ سے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان حسن اخلاق کا پیکر بن سکتا ہے۔ پہلی چیز تھوڑی جلدی میں ہم بیان کریں گے چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم رہا۔ پہلی چیز کہ وہ قرآن میں دیکھے اور سنت رسول اللہ میں دیکھے، وہ نصوص دیکھیں جو کسی اخلاق، کسی عادت کی تعریف پہ ہوں، اور جن کو وہ عادت کو اپنانا چاہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں فلاں عادت کو اپناؤں، وہ قرآن میں دیکھے، وہ حدیث میں دیکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا تعریف کی ہے اس عادت کی، اس اخلاق کی۔ کیونکہ مومن جب نصوص پڑھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اچھے اخلاق کی تعریف کی یا کسی فعل کی، تو وہ اس کو کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو کروں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ان لوگوں کی جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں بھی اس اخلاق کو اپناؤں، یہ چاہتا ہے کہ میں بھی یہ اخلاق انجام دوں، یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس اخلاق کا مظہر بنوں۔ نبی علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال خوشبو بیچنے والے شخص اور لوہار جیسی ہے، لوہار کے جیسی ہے۔ یہ جو خوشبو اٹھانے والا ہے، خوشبو اٹھانے والا یا تو وہ آپ کو اس میں سے کچھ دے گا، یا آپ اس سے کچھ خریدیں گے، یا پھر آپ کم از کم اس کے گرے جو قطرات ہیں اس سے خوشبو آپ تک پہنچے گی۔ اس کے برعکس یہ لوہار جو ہے، جو بٹی جو ہے بٹی کو جو ہے پھونکتا ہے، تو یا تو وہ آپ کے کپڑے کو جلائے گی یا پھر آپ کو جو ہے اس سے بدبو آئے گی۔ تو یہ جو ہے ایک مظہر ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں آپ اور نبی علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کریں، اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کا اخلاق پختہ ہوگا۔ اور دوسری چیز کہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو اچھے اخلاق کے مظاہر ہیں، اور ان لوگوں سے دور رہیں جو برے اخلاق والے ہیں۔ یہ جو ساتھی ہیں، ساتھی مدرسہ ہے انسان کا، ساتھی انسان کا مدرسہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھے اور بیٹھتا ہے۔ حدیث نمبر
یہ جو حدیث ہے یہ ہے ترمذی کی حدیث 2378 کتاب الزہد. تو گویا کہ ایک ساتھی، اچھا ساتھی جو ہے یہ مدرسہ ہے. اسی طرح جیسے ماں بچے کا مدرسہ ہوتی ہے اور ماں جو ہے بہترین مدرسہ ہے، ماں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، ماں سب سے بڑا کالج ہے، ماں سب سے بڑا مدرسہ ہے بچے کے لیے. اگر ماں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہے، اگر ماں اچھے اخلاق والی ہے تو وہ اچھے اخلاق بچے میں منتقل ہوں گے، اور اگر ماں بد اخلاق ہے تو وہ اخلاق بچے میں منتقل ہوں گے. اگر ماں موحد ہے تو وہ توحید بچے میں منتقل ہوگی. اگر ماں مشرک ہے تو وہ اخلاق جو ہے وہ بچے میں منتقل ہوں گے. اگر ماں بدعتی ہے تو بچے میں بدعات منتقل ہوں گے. اگر ماں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے تو قرآن کی تلاوت بچے میں منتقل ہوگی. ماں کے جو اخلاق ہیں گویا یہ سمجھیے جیسے آدمی کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے، اسی طرح ماں کے اخلاق جو ہیں وہ مدرسے میں بچے میں سرایت کر جاتے ہیں. تو گویا کہ سب سے پہلا اور سب سے عظیم مدرسہ جو ہے وہ ماں ہے بچے کے لیے. اسی طرح سے ساتھی بھی، اچھا ساتھی مدرسہ ہے بچے کے لیے اور شخص کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ اچھے ساتھیوں کا انتخاب کرے. اسی طرح سے تیسری چیز جس سے آدمی اچھے اخلاق سیکھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان غور کرے کہ بد اخلاقی کرنے سے کیا برائیاں جو ہے نکلیں گی، بد اخلاقی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، ان کے نقصانات کیا ہوں گے. اگر اس کے نقصانات پہ غور کرے تو ان کے نقصانات میں یہ آتا ہے کہ بد اخلاق شخص ہمیشہ لوگوں کو ناپسند ہوتا ہے، ہمیشہ بد اخلاق شخص لوگ اس سے قریب نہیں جاتے، اور ہمیشہ بد اخلاق کا ذکر جو ہے برے نام سے لیا جاتا ہے. جب انسان کو اس کے مضر اثرات کا پتہ چلے تو وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ اسے دور رہے گا. چوتھی چیز جو انسان کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اچھے اخلاق بنانے کے لیے وہ ہے کہ وہ ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے سامنے رکھے. وہ دیکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ کیسے تواضع کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا، لوگوں کے ساتھ کس طرح بردباری کی، لوگوں کو کس طرح درگزر کیا، آپ نے لوگوں کی مشاکل پہ آپ نے کس طرح صبر کیا. جب انسان کو نبی علیہ السلام کے اخلاق سامنے آئیں گے اور یہ کہ وہ خیر البشر تھے، افضل جو ہے کائنات میں سب سے افضل تھے، تمام پیغمبروں کے امام تھے، تمام کائنات میں سب سے بڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو نبی علیہ السلام کے اخلاق ایسے تھے. تو مجھے بھی چاہیے کہ میں ان اخلاق کو جو ہے کیا کروں گا، اپناؤں گا. جب اس قسم کا جذبہ شخص رکھے گا تو امید ہے انشاءاللہ کہ انسان جو ہے وہ اچھے اخلاق کو سیکھے گا. اس کے بعد جو ہے حسن اخلاق کی کچھ صورتیں ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے توفیق دی آئندہ جو ہے درس میں ان کو بیان کیا جائے گا. هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.